السلام علیکم۔ آج کی حدیث مسند احمد سے لی ہے اور اس میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ مہمانوں کو لے کر آئے۔ خود انہوں نے شام کا وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گزارا۔ رات کو جب وہ واپس آئے تو والدہ نے ان سے کہا کہ آج رات آپ اپنے مہمانوں کو بھول کر کہاں رہے؟ انہوں نے فرمایا کیا تم نے انہیں رات کا کھانا نہیں کھلایا؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے تو ان کے سامنے کھانا لا کر پیش کر دیا تھا لیکن انہوں نے ہی کھانے سے انکار کر دیا۔ اس پر وہ ناراض ہو گئے اور قسم کھائی کہ وہ کھانا نہیں کھائیں گے۔ مہمانوں نے بھی قسم کھا لی کہ اس وقت تک کھانا نہیں کھائیں گے جب تک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کھائیں گے۔ جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو شیطان کی طرف سے ہو گیا ہے۔ پھر انہوں نے کھانا منگوایا اور خود بھی کھایا اور مہمانوں نے بھی کھایا۔ یہ لوگ جو لقمہ بھی اٹھاتے تھے اس میں نیچے سے اضافہ ہو جاتا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ کو مخاطب کر کے فرمایا اے بنو فراز کی بہن، یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ تو اصل مقدار سے بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ چنانچہ ان سب نے یہ کھانا کھایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھجوایا، اور راوی نے ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کھانے کو تناول فرمایا۔ اس حدیث کی تخریج کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، حدیث نمبر 3589، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 2057۔ سنن نسائی میں بھی یہ 7010 نمبر پر موجود ہے حدیث۔ تو یہ حدیث صحیح ہے اور متعدد صحیح کتب میں موجود ہونے کی وجہ سے مستند شمار کی جاتی ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ اور تعلیمات کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے تو جو ہمیں اس حدیث سے تعلیم ملتی ہے وہ یہ ہے کہ مہمان نوازی کی اہمیت کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر مہمان لائے لیکن شام کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، تو اس دوران ان کی اہلیہ نے مہمانوں کو کھانے کی پیشکش بھی کی لیکن مہمانوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ جب حضرت ابو بکر واپس آئے اور کھانے کی صورتحال معلوم ہوئی تو وہ ناراض ہوئے کیونکہ مہمان نوازی کو بہت اہم سمجھتے تھے۔ دوسرا سبق ہمیں جو اس حدیث سے ملتا وہ یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں کھانے سے انکار کرتے ہوئے قسم کھائی تھی، اور مہمانوں نے بھی کہا کہ وہ بھی اس وقت تک نہیں کھائیں گے جب تک حضرت ابو بکر خود نہ کھائیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بعض اوقات غصے یا جذباتی فیصلے مشکل صورتحال پیدا کر دیتے ہیں، لیکن صلح اور نرمی سے معاملات حل کیے جا سکتے ہیں۔ تیسرا سبق ہمیں اس حدیث سے ملتا ہے وہ یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صورتحال کو شیطان کی طرف سے کہا، کیونکہ شیطان انسان کے درمیان اختلاف اور بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں ہر معاملے میں شیطان کے وسوسوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ اور نمبر 4 جو اس حدیث سے ہمیں اہمیت اس حدیث کی ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ اللہ کی برکت کا اس میں ذکر کیسے آیا کہ کھانے میں ایک معجزہ ظاہر ہوا کہ کھانا کم ہونے کے بجائے بڑھنے لگا اور سب نے اس سے سیر ہو کر کھایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ برکت اور سخاوت کی علامت ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ خلوص دل سے کی گئی مہمان نوازی میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد فرماتا ہے۔ اس کھانے سے نہ صرف مہمانوں نے بلکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استفادہ کیا، یعنی جب مہمان گھر میں آئیں تو کبھی بھی ان سے بخل نہ کیا جائے بلکہ ان کی مہمان نوازی میں ہر ممکن بہتر کوشش کرنی چاہیے، ان کے لیے بہتر کھانے کا انتظام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مہمان کے آنے سے پہلے ان کا رزق آپ کے گھر بھیج دیتا ہے، تبھی اس رزق میں پھر برکت ہو جاتی ہے۔ پانچواں سبق اس حدیث سے یہ ملا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناراضگی ختم کر کے خود کھانے کا آغاز کیا اور اس کے بعد سب نے بھی کھانا کھایا۔ اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ خلوص اور صلح برکت اور محبت کو بڑھاتے ہیں، لہٰذا ہر نیکی اور خیر کے عمل میں اللہ تعالیٰ سے برکت کی امید رکھنی چاہیے۔ جزاک اللہ۔